بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، کیسے آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ میں ایم علی آپ سبھی کا حیدری اسٹڈی پوائنٹ یوٹیوب چینل پہ خیر مقدم کرتا ہوں۔ LT گریڈ اور GIC لیکچرر کے سلیبس کے مطابق ہم نے اردو کی شعری اصناف میں غزل اور قصیدہ کو تفصیل سے ڈسکس کر لیا۔ اہم غزل گو شعراء اور قصیدہ گو شعراء کے بارے میں پڑھ لیا، ان سے متعلق سوالات بھی حل کر لیے۔ آج ہم مرثیہ کیا ہے اور اس کا فن سمجھیں گے، اس کا آغاز و ارتقا جانیں گے، اور آخر میں کچھ وربلی کوشچنز آپ سے پوچھیں گے جس کا جواب آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں گے۔ چلیے، مرثیہ کیا ہے؟ تھوڑا سا جو غیر ضروری باتیں ہیں ان کو ہم جلدی سے پڑھ کے آگے بڑھیں گے، جو امپورٹنٹ ہیں ان پہ ہم اچھے سے اسٹریس دے کے فوکس کر کے پڑھائیں گے۔ مرثیہ کیا ہے؟ عربی لفظ ہے، عربی لفظ رسا سے یہ بنا ہے۔ اب رسا کے کیا معنی ہے؟ آہو بکا کرنے کے، رونے کے، گریہ کرنے کے۔ اصطلاح میں مرثیہ کسے کہتے ہیں؟ تو اصطلاح میں مرثیہ وہ نظم ہے جس میں کسی مرنے والے کے اوصاف کا بیان کیا جائے اور اس کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار ہو، یا جس میں شہدائے کربلا کے مصائب اور ان کی شہادت کا ذکر ہو۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت اور ان کے اصحاب کی شہادت کا جس میں ذکر ہو، عام طور سے اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ کسی پرٹیکولر شخص کے لیے جب کوئی مرثیہ لکھا جاتا ہے، کسی شخص کی موت پر جب اظہار غم کیا جاتا ہے تو اس کو شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ جیسے غالب نے لکھا تھا، حالی نے لکھا تھا، اس کے بارے میں آگے ہم تفصیل سے بتائیں گے۔ اب کچھ ماہرین کے مطابق مرثیہ کی تعریف دیکھ لیجئے۔ حامد حسن قادری کے مطابق مرثیہ ایک ایسی نظم ہے جس میں کسی شخص کی موت پر اظہار حسرت و غم کیا جائے اور اس کے اوصاف بیان کیے جائیں۔ سید صفدر حسین مرثیہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مرثیہ عربی کی وہ نظم ہے جو کسی مرنے والے کی یاد میں کہی جائے۔ ڈاکٹر جعفر رضا لکھتے ہیں کہ مرثیہ دراصل ایسی نظم ہے جس میں مرنے والے کی خوبیاں بیان کر کے اس کی موت پر اظہار غم کیا جائے۔ عاشور کاظمی نے مرثیہ کی تعریف اس طرح سے کی کہ مرثیہ کسی دوست عزیز، قومی ہیرو، مذہبی رہنما کی موت پر غم و اندوہ کے اظہار کی حزنیہ شاعری ہے۔ قومی ہیرو اور مذہبی رہنما کے مرثیے اردو میں کس نے لکھے تھے؟ کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا ہے۔ اور کمنٹ میں ایک اور بات بتانی ہے، جب میں نے قصیدہ پڑھا تھا تو اس دوران یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ زندوں کی تعریف قصیدہ ہے اور مردوں کی تعریف جس میں رنج اور تأسف بھی ہو اسے مرثیہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو قول ہے کس کا ہے آپ لوگ کو کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیے، اب مرثیہ کے آغاز و ارتقاء کی بات کریں۔ جی نہیں، پہلے ہم تھوڑا سا آغاز و ارتقاء سے متعلق 2-3 پوائنٹ جان لیتے ہیں، پھر ہم آپ کو اجزائے ترغیبی بتائیں گے، پھر تفصیل سے اس کے بارے میں جانیں گے، ٹھیک ہے؟ مرثیہ نگاری کی جو ابتدا اردو میں ہوئی تھی وہ 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔ 16ویں صدی میں ہوئی تھی۔ کب 16ویں صدی میں؟ 1503 عیسوی میں۔ 1503 عیسوی میں کیا ہوا تھا؟ اشرف بیابانی نام کے ایک شاعر تھے بہمنی دور میں، انہوں نے ایک مثنوی اپنی لکھی تھی جس کا نام تھا نو سرہار۔ تو یہ نو سرہار کا جو موضوع تھا وہ کربلا کا واقعہ تھا، تو واقعات کربلا پہ مبنی تھی یہ تصنیف اشرف بیابانی کی۔ اس لیے اشرف بیابانی کو اردو کا پہلا مرثیہ نگار تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ تو دکن میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار ہو گئے۔ شمالی ہند میں کون ہے؟ تو شمالی ہند میں اردو کے پہلے مرثیہ نگار روشن علی کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ روشن علی نے کون سی کتاب لکھی تھی؟ عاشور نامہ لکھی تھی۔ تو روشن علی شمالی ہند کے پہلے مرثیہ نگار ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کو ایک کتاب نثر میں ملے گی، کربل کتھا۔ کربل کتھا شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب ہے۔ اس میں کچھ اشعار ہیں جو کہ مصابی اشعار ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کو مرثیہ کے ابتدائی نمونے شمالی ہند میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔
अब मरसिया को मुसद्दस की हैयत किसने अता की? सबसे पहले मरसिया मुसद्दस की हैयत में किसने कहा? तो पहली बार मुसद्दस की हैयत में मरसिया लिखा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। जी हाँ, वही सौदा जिनको उर्दू कसीदे का नक्काश अव्वल कहा जाता है। सौदा ने मरसिया को मुसद्दस की हैयत अता की। कुछ नाक़दीन ऐसे हैं जैसे मसऊद जमा वगैरह, वो सौदा को नहीं बल्कि उनके ये हम असर सिकंदर को मानते हैं जिन्होंने पहली बार मरसिए को मुसद्दस की हैयत दी। ठीक है, लेकिन शिबली नोमानी का ये ख्याल है कि पहली बार सौदा ने ही मरसिए को मुसद्दस की हैयत अता की। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा अहम है। मरसिए को मुसद्दस की हैयत किसने अता की? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा ने। अब शुमाली हिंद में जो इब्तदाई दौर के मरसिया नगार हैं उनमें मीर अमानी, मीर आसमी, दरख्शां, मिस्कीन, मुहिब, कायम वगैरह अहम नाम हैं। और इनके बाद शुमाली हिंद में दूसरे दौर के जो अहम मरसिया नगार हैं उनमें सौदा, मीर, सिकंदर वगैरह अहम हैं। सौदा, मीर, सिकंदर, मीर तक के मीर ने भी मरसिया लिखे, याद रखिएगा। ये जो सौदा मीर का जो दौर है वो उर्दू शायरी का अहद ज़र्री है, और यही दौर 19वीं सदी का जो इब्तदाई दौर है ये मरसिया नगारी का तामीर का दौर है। ठीक है, 19वीं सदी का आगाज़ मरसिया का दौर तामीर है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को खुसूसी तौर से याद रखना है। 19वीं सदी का आगाज़ मरसिया का दौर तामीर है। इस दौर में जो अहम मरसिया नगार हैं छन्नू लाल, मिर्ज़ा जाफ़र अली फसी, मीर खलीक, मीर ज़मीर वगैरह अहम है। ठीक है, मीर खलीक का नाम मुस्तहसन खलीक है और मीर मुज़फ़्फ़र हुसैन ज़मीर का पूरा नाम है। ये जो मीर ज़मीर हैं ये बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि मीर ज़मीर ने मरसिए की शक्ल और इसके अज्ज़ाए तरकीबी मुतअय्यन किए। ठीक है, इनके बारे में मसूद हुसैन रिज़वी अदीब कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर ज़मीर ना होते तो ना दबीर का वजूद होता ना अनीस का। तो ये बड़ी अहम बात है, कई बार पूछी भी जा चुकी है कि अगर ज़मीर ना होते तो ना दबीर का वजूद होता ना अनीस का। ये कौल किसका है? मसूद हुसैन रिज़वी का है। ठीक है, मसूद हसन रिज़वी अदीब, ये सही होगा, मसूद हसन रिज़वी अदीब का है। ठीक है, मरसिया के अज्ज़ा तरकीबी की बात करें तो 8 हैं। चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रजज़, जंग, शहादत और बैन, ये 8 अज्ज़ा तरकीबी हैं। इनके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला जो जुज़ है इसमें शायर हमद, नात, मनकबत, मौसम का बयान, सुबह का मंज़र, चिड़ियों की चहचहाट, शबनम का फूलों पर गहरा आबदार बनकर चमकना वगैरह जैसे मज़ामीन बाजता है। जैसे व दश्त व नसीम, व दस्त व नसीम के जोके व सब्ज़ार, फूलों पे जा बजा वो कुंवर हाय आबदार, उठना व झूम झूम के शाखों का बार बार, बालाए नख्ल एक जो बुलबुल तो बुल हज़ार, ख्वाहाते ज़ेब गुलशन ज़हरा जो आपके शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के। तो ये जो बंद है ये किसकी मिसाल है? चेहरा की मिसाल है। ठीक है, इसमें सुबह का मंजर, हमद, नात वगैरह या फिर शायर अपनी तारीफ़ करता है। जैसे मीर अनीस अपनी एक मरसिया में कहते हैं कि नमक खाने तकल्लुम है फसाहत मेरी, नात के बंद हैं सुन सुन के बलागत मेरी, रंग उड़ते हैं वो रंगी है इबारत मेरी, शोर जिसका है वो दरिया है तबीयत मेरी, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सहियाई में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाई में। तो इस शेर में भी आपका चेहरा है मरसिया का, ये पहला जुज़ है। ठीक है, कभी कभी शेर देके या फिर बंद देके पूछ देता है कि ये बंद मरसिया के अज्ज़ा तरकीबी में किस जुज़ की मिसाल है। तो आप लोगों को ये बातें याद रखनी है। सरापा क्या होता है? इसमें हीरो के खदो खाल, नाक नक्शे, कदो कामत, शुजात, नेकी और खूबी का बयान होता है। जैसे आईना का रुख को तो कुछ भी न सना की, आईना का रुख को
تو کچھ بھی نہ ثنا کی، صنعت و سکندر کی، یہ صنعت ہے خدا کی، گر آنکھ کو نرگس کہوں ہے عین حقارت، نرگس میں نہ پلکیں ہیں نہ پتلی نہ بصارت۔ تو یہ دونوں جو اشعار ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ جو پورا بند ہے یہ سراپا کی مثال ہے۔ رخصت کیا ہوتا ہے؟ نام سے ہی پتہ چل رہا ہے، ہیرو کا میدان جنگ میں اجازت لے کے اپنے عزیزوں سے رخصت ہونا، اس کے بعد آمد ہیرو میدان جنگ میں آتا ہے۔ رجز یہ اہم ہے، اس سے کئی بار سوال بنتا ہے، جب ہیرو میدان جنگ میں آتا ہے تو فوج اشقیاء سے فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کے ناموں اور کارناموں سے واقف کراتا ہے کہ میں وہ ہوں کہ میرے باپ نے بدر، خیبر، خندق کو فتح کیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے وہ بیان کرتا ہے اپنی بہادری و برتری کا اظہار کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں رجز، ٹھیک ہے؟ تو رجز کی مثال دیکھو، دنیا ہو ایک طرف تو لڑائی کو سر کروں، آئے غضب خدا کا ادھر رخ جدھر کروں، بے جبرائیل کار قضا و قدر کروں، اگلی کے ایک اشارے میں شق القمر کروں، طاقت اگر دکھاؤں رسالت مآب کی صلی اللہ علیہ وسلم، رکھ دوں زمین پہ چیر کے ڈھال آفتاب کی۔ تو یہ جو ہے یہ کس کی مثال ہے؟ رجز کی مثال یہ بند ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جنگ میں ہیرو اشقیاء سے، دشمن سے جنگ کرتا ہے، پھر شہید ہو جاتا ہے، اور پھر آخر میں بیان ہوتا ہے ہیرو کی شہادت پر، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو اجزائے ترکیبی متعین کیے تھے میر ضمیر نے کیے تھے، اس کا جو پہلا جز ہے چہرہ، اس کو تشبیب کے نام سے متعارف کرایا تھا سودا نے، مرثیے کو سودا نے تشبیب سے متعارف کرایا، جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ مرثیے کا جو سب سے سنہرا دور ہے میر انیس اور مرزا دبیر کا دور ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر پر شبلی نعمانی نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے موازنہ انیس و دبیر، یہ شبلی کی اہم کتاب ہے۔ اردو میں تقابلی تنقید اور تقابلی مطالعہ کا یہ پہلا نمونہ ہے موازنہ انیس و دبیر۔ اس کتاب کا پہلا ایڈیشن 1907 عیسوی میں آگرہ کے مطبع مفید عام سے شائع ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ سے پوچھے کہ اردو میں تقابلی تنقید کی ابتدا کس کتاب سے مانی جاتی ہے، تو موازنہ انیس و دبیر کو شبلی نے یہ کتاب لکھی تھی جس میں انیس اور دبیر کا تقابل کیا تھا، موازنہ کیا تھا، اور انیس کو دبیر سے بہتر شاعر انہوں نے ڈکلیئر کیا تھا یا پھر ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میر انیس اور مرزا دبیر کے ایک ایک بند میں آپ کو یہاں پہ پڑھ کے سنا کے پھر آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے، سادات کی بستی کے اجڑنے کی خبر ہے، درپیش ہے وہ غم کی جہاں زیر و زبر ہے، گلچا کے گریباں ہیں صبا خاک یہ سر ہے، گلرو صفت گنچا کمر بستہ کھڑے ہیں، سب ایک جگہ صورت گلدستہ کھڑے ہیں۔ تو یہ جو بند ہم نے پڑھا میر انیس کا تھا۔ مرزا دبیر کا بھی ایک بند پڑھ دے رہا ہوں کہ کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ہے یہ دن نہیں ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے۔ کبھی کبھی یہ بند آپ کو دے دیتا ہے اور اس میں پوچھ لیتا ہے کون سی صنعت ہے، تو اس میں صنعت استعارہ ہے، یاد رکھیے گا کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر قصر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ تو یہ جو بند ہے مرزا دبیر کا ہے، ٹھیک ہے؟ میر انیس کے بعد اور مرزا دبیر کے بعد سلیس، نفیس رئیس، میر عشق، میر تعشق، پیارے صاحب رشید، مرزا جعفر علی اوج وغیرہ کا نام مرثیہ نگاروں میں اہم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جوش کا نام آتا ہے۔ جوش نے جدید مرثیہ نگاری شروع کی۔ جوش نے آواز حق کے عنوان سے مرثیہ لکھ کر 1918 میں جدید مرثیے کی داغ بیل ڈالی۔ جوش ملیح آبادی نے
آواز حق کے علاوہ جو اہم مرثیے لکھے ان میں کون کون سے ان کے نام ہیں، ان کے عنوانات دیکھیے، حسین اور انقلاب، حسین علیہ السلام اور انقلاب، یہ جوش کا اہم مرثیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کا جدید مرثیہ ہے۔ موجد و مفکر، وحدت انسانی، طلوع فکر، عظمت انسان، آگ، زندگی اور موت، محمد و آل محمد کی نظر میں پانی بھی ان کا ایک مرثیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو 1918 میں جوش نے جدید مرثیہ کی ابتدا کی، لیکن جوش آل رضا کو یہ مان رہے ہیں مرثیے کا بانی، جدید مرثیے کا بانی جوش نے کس کو قرار دیا؟ آل احمد رضا کو۔ جوش کے علاوہ جو اہم جدید مرثیہ نگار ہیں ان کے ناموں میں آل رضا کے علاوہ جمیل مظہری کا مضراب شہادت مرثیہ بہت زیادہ اہم ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے۔ امید فاضلی، نسیم امروہوی، یہ بھی اہم ہے جدید مرثیہ نگاری میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب نام جدید مرثیہ نگاروں کے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ اب سکسی مرثیے کی بات کرتے ہیں۔ اردو میں سکسی مرثیے کی بنیاد مرزا غالب نے ڈالی تھی مرثیہ عارف لکھ کر۔ اب مرثیہ عارف کی حیت میں، غزل کی حیت میں، دیکھیے مرثیہ عام طور سے مسدس کی حیت میں ہوتا ہے، لیکن غالب نے جو سکسی مرثیہ لکھا، غزل کی حیت میں لکھا۔ کتنے اشعار ہیں اس مرثیہ میں؟ 10 اشعار پر مشتمل یہ غالب کا مرثیہ ہے۔ یہ ایک سکسی مرثیہ ہے جس سے انہوں نے اپنی بیوی کے بھائی کے بیٹے، یعنی اپنی بیوی کے بھانجے کی موت پر لکھا تھا، اور ان کا نام تھا زین العابدین اور عارف، زین العابدین عارف، ٹھیک ہے، عارف کی موت پر لکھا تھا، اس لیے اس کو مرثیہ عارف کہا گیا۔ غالب کا مرثیہ عارف کے بعد حالی نے مرزا غالب کی موت پر مرثیہ غالب لکھا، ٹھیک ہے، مرثیہ غالب نے جو مرثیہ لکھا اس کا نام مرثیہ عارف ہے، حالی نے جو غالب کا مرثیہ لکھا ہوا ہے مرثیہ غالب۔ اقبال نے داغ کا مرثیہ لکھا تھا مرثیہ داغ، اور پھر صفی لکھنوی نے حالی کا مرثیہ لکھا حالی کا مرثیہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ سب پوائنٹ آپ کو یاد رکھنے ہیں۔ غالب نے کس کا مرثیہ لکھا؟ عارف کا۔ حالی نے کس کا مرثیہ لکھا؟ غالب کا۔ اقبال نے کس کا مرثیہ لکھا؟ داغ کا۔ اور صفی لکھنوی نے حالی کا مرثیہ لکھا۔ میں نے آپ کو ابتدا میں ایک بات بتائی تھی کہ جو قومی ہیروز ہیں ان کے مرثیے کس نے لکھے تھے؟ تو چک بست نے لکھے تھے۔ چک بست قومی شاعر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ بحیثیت نظم نگار ہم چک بست کو الگ سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ ان کا جو شعری مجموعہ ہے صبح وطن، اس میں انہوں نے جو سکسی مرثیے لکھے کون کون سے لکھے؟ 9 مرثیے ٹوٹل لکھے، جن میں بسن نارائن، گوپال کرشن گوکھلے، بال گنگادھر تلک، کرشن پرساد ورما، گنگا پرساد ورما، اقبال نارائن مسلہ داں، نشتر یاس جو کہ تیج نارائن چک بست کا مرثیہ ہے، ماتم یاس جو کہ اجودھیا ناتھ آگا کا مرثیہ ہے، اور مہادیو گووند راناڈے اور پرتاپ کرشن گرٹو، ان لوگوں کے مرثیے لکھے، قومی ہیروز کے مرثیے لکھے چک بست نے۔ یہ سوال پوچھا جا چکا ہے یو پی ٹی ٹی میں کہ قومی ہیرو کے مرثیے کس نے لکھے؟ تو چک بست نے لکھے، ٹھیک ہے، برج نارائن چک بست۔ تو ہم نے آپ کو اردو مرثیہ کا آغاز و ارتقا کیا ہے بتا دیا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوال آپ لوگوں سے وربلی کر لوں۔ ایک سوال تو میں نے آپ سے پوچھ ہی لیا ہے پہلا، کہ زندوں کی تعریف کو قصیدہ اور مردوں کی تعریف کو مرثیہ کس نے قرار دیا؟ تو وہ آپ لوگوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ کہ شاعر کا ابتدائی تخلص حزین تھا، یہ آپ لوگوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں کو بتانا ہے کہ دفتر ماتم کس کے مرثیوں کا یا پھر کس کے دیوان یا کس کے کلام کا مجموعہ ہے؟ دفتر ماتم کس کی تصنیف ہے؟ یہ آپ کو بتانا ہے۔ اور آپ کو بتانا ہے کہ مضراب شہادت کے نام سے یا مضراب شہادت کے عنوان سے کس کا مرثیہ ہے؟ یہ 3-4 سوالات ہیں جن کا جواب آپ لوگوں کو کمنٹ میں بتانا ہے، ٹھیک ہے۔